اولاد کی تربیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اگر دیکھیں گے تو ایسے انمول نمونے ہمیں ملیں گے کہ ان کو اپنانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، اور وہ نمونے بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے آج کے جمعہ کے خطبے میں 3 نمونے یا 3 مثالیں میں آپ کو دے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی ایک چیز یہ ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اولاد کی خاطر، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنے کا انداز کیا تھا؟ ایک نمبر 2، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے والدین تربیت یافتہ ہو کر اولاد کو تربیت کرے، ایسے کاموں اور باتوں کا اولاد کو حکم نہ دے جو ہم نہ کرتے ہوں۔ تیسری بات جو آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو صالح ماحول دینا چاہیے، اچھے ماحول کو اپنی اولاد کو دینا چاہیے۔ یہ 3 باتوں پر میں کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہتا چلوں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے متعلق دعا مانگی۔ کب؟ جبکہ وہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت پر نکل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں انہیں فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو دین کا کام ہے، یہ توحید کا اعلان کرنا ہے، میرے بات کون کرے گا؟ میرے گھر والے تو مجھے گھر سے باہر کر دیے، میرے باپ، میرے بھائی، میرے خاندان، قبیلے، کنبے والے، میرے وطن والے جب مجھے میرے شہر سے بے دخل کر دیا، مجھے نکال دیے، تو میں جو ہے اللہ کا نام لے کر چل پڑا ہوں۔ اب میری وفات کے بعد اس کام کو کون انجام دے گا؟ یہ اتنا بہترین کام ہے اور چاہیے کہ قیامت تک یہ کام جاری اور ساری رہے، تو پھر کون کرے گا؟ تو تب جا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ سب سے پہلے دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، مگر چاہیے کہ صالح اولاد اللہ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سب سے پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد اگر مانگیں تو اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو حسن و جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہوں، اور اخلاق و کردار میں اسماعیل ذبیح اللہ جیسے اخلاق ہوں، اور نرم خو میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں میری اولاد میں نظر آئے، ایسی اولاد ہمیں عطا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا کیا کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دین اسلام پر مجھے ثابت قدمی عطا کر، اور جو مجھے اولاد دینے والا ہے اس اولاد کو بھی ثابت قدمی عطا کر۔ ایک جو ہے نیک اولاد مانگنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے دوسری بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد نیک صالح دے، اور اس پر نیک صالح کے استقامت دے۔ صرف نیک صالح دینے سے بات پوری مکمل نہیں ہوگی، بلکہ نیک صالح ہونے کے بعد اس پر استقامت بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں
کہ اللہ مجھے دین پر استقامت رکھ، پھر اس کے بعد میری اولاد کو بھی دین پر استقامت رکھ۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے خاطر دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کتنی بہترین دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں نمایاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دوسری دعا، اے اللہ میری اولاد کو نیک صالح ہونے پر استقامت عطا فرما۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی اور رسول کو، معلم کو مبعوث فرما، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی باتیں میری اولاد کو سکھائیں۔ میری اولاد ہی میں سے ایک نبی کو، ایک معلم کو ایسا پیدا فرما جو نیکی کی باتیں سکھائیں، کتاب کی باتیں سکھائیں اور حکمت کی باتیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اب خاموش۔ اولاد کی ثابت قدمی کے لیے بھی دعا کرنا اور آنے والی نسلوں کے لیے نیک صالح بننے کی تعلیم دینے والوں کو بھی اللہ تو پیدا فرما، یہ ایسی دعا کرنا چاہیے۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ایسے رسول کو، ایسے نبی کو میری اولاد میں مبعوث فرما جو علم اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور انہیں پاک کرے۔ تو برادران اسلام، ہم جب بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی تو ان 3 چیزوں کے متعلق جو ہے نظر انداز نہ کریں۔ 3 چیزیں مانگی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ میری اولاد کو دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا کر، اے اللہ میری اولاد میں سے ایسے معلمین کو پیدا فرما، ایسے علماء کو، ایسے حفاظ کو پیدا فرما جو کتاب و سنت کی باتوں کو سکھائیں اور انہیں برے کاموں اور بری عادتوں سے پاک کرے۔ یہ 3 چیزیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔